اور آج اس دور حاضر میں ہم انسان اس موبائل کے اتنی عادی ہو گئے ہیں، ایسے محتاج ہو گئے اس موبائل کے کہ ایسا لگتا ہے کہ بس اس کے بغیر ہماری زندگی ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ تزکیہ نفس، اصلاح قلب اور اصلاح اعمال اور اخلاق سے قبل ہی اس کا استعمال اتنا عام ہو چکا ہے۔ جب بچہ چھوٹا سا ہے، ابھی اس کو نہ اعمال کا پتہ، نہ نفس کا پتہ، نہ اصلاح قلب کا پتہ، نہ اخلاق کا پتہ، ہم نے ایک رذیل ترین چیز اس کے ہاتھ میں دے دی، اتنا عام استعمال ہو گیا۔ تو فائدے سے زیادہ اس کے نقصانات ہیں ہمارے سامنے۔ اس کے فوائد اس کے منافع کے اوپر غالب آ چکے ہیں، اور یہ موبائل پورے کے پورے معاشرے میں تخریب انسانیت یعنی انسان کے بگاڑ کا ذریعہ بن چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے دشمنوں نے مسلمانوں کی دنیا اور آخرت میں خراب کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اس کو ایجاد کیا ہے۔ انہوں نے تو ایجاد کیا تھا نا، خالی اس کو لے کر تو ہم اپنے گھروں کے اندر آئے، اپنے گھروں میں اس کو ہم نے رائج کیا۔ انہوں نے کوشش کی تھی اور ہم نے ان کی کوشش کو کامیاب بنا دیا۔ موبائل کے عام ہونے کی وجہ سے اسے معاشرے سے نکالنا تو اب بہت مشکل نظر آتا ہے۔ ہاں، اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم آپس میں مسلمان جو ہیں ایک دوسرے کی اصلاح کریں، تربیت کریں، کوشش کریں نا، کوشش تو کریں، اللہ سے تو مانگیں کہ اللہ نفع نقصان کی سمجھ ہمیں پیدا فرما دے، ہمارے اندر فہم عطا فرما دے، اور ہم اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے حقیقی مالک سے اس کو خوش کرنے کا جذبہ، اس کی ناراضگی کے بچنے کا عزم ہمیں پیدا ہو جائے۔ یقین کیجئے یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہر بڑے کے ذمہ یہ فرض ہے، ہر مسلمان کے ذمہ یہ ایک دوسرے کو بتانا فرض ہے۔ تو چند گناہوں کی طرف ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو توجہ دلا دیں۔ ایسے گناہ جو سمجھ نہیں آ رہا کہ گناہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، ایسے ناسمجھی کے عالم میں گزر رہے ہیں۔ کیوں گزر رہا ہے یہ ناسمجھی کے عالم میں وقت؟ لا علمی ہے، علم حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے۔ علم تو حاصل کرنا ہے نا، اتنا علم حاصل کرنا کہ پاکی ناپاکی کا پتہ چل جائے، جائز ناجائز کی پہچان ہو جائے، حرام حلال کی تمیز آ جائے۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو ہم نے علم حاصل کرنا ہے، موبائل کی اس نعمت کو اس کی اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بچتے ہوئے استعمال کرنا ہے۔ دشمنوں کی جو سازش ہے نا، اس سے محفوظ رہ سکیں، تاکہ ہم دیکھیں جو چیز بھی عام ہوتی جاتی ہے نا، انسان اس سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اور بالکل ایسے ہی ہوا کہ گناہوں کے عام ہونے کی وجہ سے اس کی قباحت اور برائی بھی آہستہ آہستہ دلوں سے نکل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پھر ماں باپ اپنی اولاد کو ان گناہوں سے اور گناہوں کے اسباب سے روکنے کی فکر اور اہتمام نہیں کرتے۔ تو گناہوں کی جو عام ہونا، اتنا گناہوں کا اتنا عام ہونا کہ اب گناہ ہی نہیں لگتے، اس لیے کوئی ان گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ تو ہم نے کم از کم گناہوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ تو کرانا ہے نا کہ یہ گناہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم موبائل کی ان خرابیوں کی طرف چلیں گے جس سے جو فتاوی ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا ہے، موبائل استعمال کرنا ہے لیکن موبائل کے ذریعے وہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے کچھ فتاوی، کچھ مسائل۔